بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیرت النبی کی سیریز کا ایک اور واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قریش کی مخالفت کے باعث مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، استقامت اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مکہ سے مدینے تک اسلام نے کن سخت مراحل کا سامنا کیا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحت پر گھسیٹا گیا، سمیہ شہید ہوئیں اور غریب مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا گیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے، نجاشی، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں انصاف ملے گا۔ چند مسلمان خفیہ طور پر حبشہ روانہ ہوئے، سمندر پار کر کے وہاں پہنچے تو انہیں وہی سکون ملا جس کی تلاش تھی۔ جب قریش کو خبر ملی تو وہ خاموش نہ بیٹھے، انہوں نے اپنے 2 آدمی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو قیمتی تحفے دے کر حبشہ بھیجا۔ حبشہ بھیجنے کا مقصد تھا کہ نجاشی مسلمانوں کو واپس کر دے۔ جو مسلمان نجاشی کی پناہ میں گئے تھے ان کو واپس بلانے کے لیے عمرو بن عاص گئے۔ عمرو بن عاص نجاشی سے کہتے ہیں، ہے بادشاہ، یہ لوگ اپنی قوم سے بغاوت کر کے آئے ہیں، نہ ہمارے دین پر ہیں نہ آپ کے دین پر، یہ فتنے باز ہیں۔ نجاشی غصے میں کبھی کسی کو بغیر سنے واپس نہیں کرتا، پہلے ان کی بات سنوں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، ہے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بت پوجتے، ظلم کرتے، یتیم کا حق کھاتے۔ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جسے ہم جانتے ہیں کہ وہ سچا اور امانت دار ہے۔ اس نے ہمیں سچ بولنا، نماز پڑھنا، یتیم و مسکین کو حق دینا اور برائی سے بچنا سکھایا۔ یہاں بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نجاشی نرمی سے، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ سے نکلے ہیں، میں یہ ہرگز ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش کے نمائندے خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ نجاشی نے جب مسلمانوں کو سنا تو وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں انہیں واپس ہرگز نہ بھیجوں گا، لیکن عمرو بن عاص باز نہ آیا۔ اگلے دن اس نے کہا، ہے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ نجاشی پھر کہتا ہے، بتاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد انداز میں بولے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ اور مریم کے بیٹے۔
نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا۔ نجاشی کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں جتنی تم نے بیان کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لیا اور یوں حبشہ اسلام کا پہلا دارالامان بنا۔ حبشہ کی ہجرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے دروازہ کھول دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن اور عزت کا انتظام کیا۔